اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پلک جھپکتے ہوئے 3 ہفتے اس کے گزر گئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع جو ہے وہ کوئی الگ کوئی باقاعدہ تہوار ہے، یا یہ کہ جمعۃ الوداع اس کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، یا یہ کہ اس میں کوئی خاص عبادتیں مقرر کی گئی ہیں یا خاص عبادتیں جمعۃ الوداع میں کرنی چاہیے، یا خاص اذکار یا خاص تسبیحات بعض لوگوں نے بنا رکھی ہیں۔ تو شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع نہ کوئی تہوار ہے، نہ اس کی کوئی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے، نہ اس کی کوئی خاص اس میں عبادت کرنے کا کوئی الگ طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ بلکہ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا ہر جمعہ ایک نعمت ہے۔ جمعہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جمعے کو سید الایام قرار دیا، تمام دنوں کا سردار ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن آ جائے، جمعہ کے رمضان کے اندر آ جائے تو دوہری فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، رمضان بھی اور جمعہ بھی۔ تو اس واسطے ہر جمعے کے اندر، رمضان کے ہر جمعے میں ایک فضیلت ہے، اور چونکہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا پھر اگلی زندگی میں وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس واسطے اپنے حد تک جمعۃ الوداع کا احترام اور آخری جمعے کا احترام اور اس میں عبادت کی طرف توجہ اس نقطہ نظر سے کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ رمضان کا ہر دن بہت مقدس اور مبارک ہے، اور خاص طور سے جمعہ کا دن جب رمضان کے اندر آ جائے تو اس کا تقدس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تقدس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ آخری جمعہ میں کے بعد پھر کوئی اور جمعہ رمضان کے اندر آنا نہیں ہوتا، اس واسطے اس کی اہمیت کسی درجہ اور بڑھ جاتی ہے کہ پھر یہ جمعہ رمضان میں شاید نہ ملے۔ لیکن اس کو کوئی تہوار سمجھنا یا اس کے کوئی خاص احکام قرار دینا کہ وہ جمعۃ الوداع کے اندر خصوصی طور پر فلاں نماز پڑھی جائے گی، فلاں عبادت انجام دی جائے گی، ایسا کچھ قرآن و حدیث میں سے ثابت نہیں۔ ہاں، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اور خاص طور سے جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے، آخری جمعہ اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کے بعد پھر شاید جمعہ نہ آئے، لیکن اس کے کوئی الگ سے احکام قرار دینا، اس کو تہوار سمجھنا، یہ اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آخری جمعہ آتا ہے تو اس وقت میں آدمی کو 2 قسم کے کام کرنے چاہیے جب رمضان رخصت ہونے والا ہو۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس مہینے کے اندر اپنی بارگاہ میں حاضری کے توفیق بخشی، روزے رکھوا لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں
ان عبادتوں کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرما دی. ورنہ کتنے گھرانے ایسے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالی ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب نکل گیا، کب چلا گیا. نہ روزے کا اہتمام، نہ نمازوں کا اہتمام، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی گزار لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمیں داخل نہیں فرمایا اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اس سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اس کی اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائیں گے. اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری ناقدریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہر مومن کو رکھنی چاہیے. ایک تو کام کرنے کا یہ ہے شکر اللہ تعالیٰ کا، دوسرا استغفار اور توبہ. کیا کہ توفیق اللہ تعالیٰ نے تو عطا فرمائی، لیکن ہم نے جس طرح عبادتیں انجام دیں ان میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنی خامیاں تھیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. بھائی بیچ میں یہ گڑبڑ مت کیا کرو، بعد میں بات کرو جو کچھ کرنا. فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ نیک بندے وہ ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. رات کو کم سوتے ہیں، یعنی کم اس لیے سوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہیں، اس کے حضور حاضر ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن وبالاسحار هم یستغفرون، جب صبح کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو استغفار جو ہوتا ہے جو کسی گناہ سے ہوتا ہے نا، کوئی گناہ کرے آدمی تو اس سے استغفار ہوتا ہے، اس سے معافی مانگی جاتی ہے. لیکن یہاں تو ساری رات کھڑے ہیں، عبادت میں کھڑے ہیں، رات کو سو نہیں رہے. اس کو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ صبح کو استغفار کرتے ہیں، تو کہاں سے استغفار کر رہے ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا، وہ تو عبادت ہی کی تھی. استغفار کس چیز سے؟ تو آپ نے فرمایا استغفار اس بات سے کہ اللہ جیسی آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو پایا. ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا جو حق تھا ہم ادا نہ کر پائے. ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی معرفت کا جو حق تھا وہ ہم ادا کرنا پڑا. تو اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق پر شکر کہ اس نے ان عبادتوں کی توفیق عطا فرما دی، اور ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہم سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہوئیں ان پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار. یہ ہے کام کرنے کا آخری رمضان کے آخری عشرے میں کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی، شکر ہے آپ کا. اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اے اللہ ہم اس پر معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. فرمایا ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دو کام کرو، کہو الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ تعریف اور شکر اس بات پر کہ اس کی توفیق مل گئی، عبادت کی توفیق ہو گئی، اور استغفار اس بات پر کو جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے شب قدر کا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء علیہ والسلام کے واقعات بیان کیے تو اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھیں۔ بعض اوقات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو خود قرآن کریم نے فرمایا کہ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان 950 سال زندہ رہے، 1000 سال سے 50 سال کم، 950 سال، اتنی بڑی عمر ہوئی۔ اور بعض دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں بھی لمبی لمبی عمروں کا ذکر آتا ہے، اور بعض دوسرے جو انبیاء کرام کے پیرو تھے ان کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی لمبی لمبی عمریں تھیں۔ تو بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کی عمریں لمبی تھیں، لہذا انہوں نے عبادتیں بھی زیادہ کی، اور ان عبادتوں کی وجہ سے ان کا درجہ جو ہے وہ تو کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ ہم لوگ جو ہیں وہ تو وہی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، بہت ہو گئے تو 100 سال، اور کہاں 100 سال اور کہاں 950 سال۔ تو جس شخص نے 950 سال عبادت کی ہو تو وہ اس کا وہ شخص کیسے مقابلہ کرے جو صرف مشکل سے 100 سال جس کو ملے یا 90 80 سال ملے؟ تو ان کا درجہ تو ہمیشہ بڑھا رہے گا، اور جو کم عمر کے لوگ ہیں 80 90 سال والے، وہ ان کا درجہ جو ہے وہ کم رہے گا۔ تو اس پر قرآن کریم نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مانا؟ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہے، اس سے جو ثواب ملے گا انسان کو، تو شب قدر میں 1 رات میں عبادت کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہوگا، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور بہتر کا لفظ بھی خیر کا لفظ استعمال کیا کہ وہ خیر ہے 1000 مہینے سے زیادہ، 1000 مہینے سے زیادہ خیر ہے۔ اور عربی زبان میں خیر جو کہتے ہیں کہ فلاں چیز دوسرے سے خیر ہے، تو اس وقت نہیں کہتے جب تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہو، بلکہ جب دونوں کے درمیان بڑا فرق ہو، ایک چیز دوسرے سے بہت زیادہ بہتر ہو، بہت زیادہ بہتر ہو، تب کہتے ہیں کہ یہ خیر ہے اس سے۔ تو اس سے معلوم، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب کتنی بہت زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو 1 رات میں عبادت کر کے انسان 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ کا ثواب حاصل کر لے، یہ اتنی بڑی نعمت یہ امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی۔ تو یہ راتیں ان میں سے 2 تو گزر چکی ہیں، 21 اور 23، اب 3 راتیں باقی ہیں، ایک 25ویں جو انشاءاللہ کل آئے گی، اور ایک 27ویں جو اس کے 2 دن بعد آئے گی، اور ایک آخری 29ویں تاریخ کو یعنی بدھ کی شب میں آئے گی۔ ان راتوں کو غنیمت سمجھ کر
اس کو اہتمام کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع میں استعمال کرنا چاہیے. اس میں کوئی جلسے کرنا، تقریبات کرنا، دعوتیں کرنا، یہ ان راتوں کی ناقدری کے مرادف ہے.